أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے، ہمارے اپنے گھروں میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. دوستو آپ یاد رکھیے کہ ہم اپنے ہی گھر میں جب ہماری بہن بھائی سے بنتی نہیں ہے، جب ہمیں اپنے پیرنٹس سے ہماری بنتی نہیں ہے، اور جب ساس اور سسر کی آپس میں بنتی نہیں ہے، جب ساس اور بہو کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اپنے ہی اتنے زیادہ عزیز اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی وجہ سے جب ان سے لڑتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے دوستو؟ اس کا اور کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ناچ رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے کیسے ایک گھر میں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے، جو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا کوئی بہت ہمیں علم چاہیے جس کو سمجھنے کے لیے، میں نے دیکھو کیسے گھر میں لڑائی ڈال دی ہے. یہ دوستو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی کام سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی جو عبادت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ شیطان ہے جو ہمارا سب سے بڑا اور اصلی دشمن ہے. اس کو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خود یا اس کے چیلے کسی ایک گھر میں جا کے ایسی لڑائی پیدا کر دیتے ہیں جس کا کوئی خاص ریزن بھی نہیں ہوتا. پھر چاہے جائے کہ ہم بیگانوں سے لڑیں، جب ہم اپنے ہی قریبی اور عزیزی اور خون کے رشتوں سے جب ہم اس طرح ہاتھا پائی کرتے ہیں، ہم ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن کیا سال کیا سال تک ہم جب بولنا چھوڑ دیتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی لڑائی کی وجہ سے، تو دوستو شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اسی بات سے ہوتی ہے. تو دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کبھی اپنے عزیزوں سے تو کیا، اپنے یوں سمجھ لو کہ بیگانوں سے بھی آپ کبھی انشاءاللہ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، آپ کا کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، سب کے لیے محبت پیدا ہوگی، سب کے لیے آپ کے لیے امن پیدا ہوگا دوستو. اور آپ کے گھر میں جتنی بھی نچاکیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ختم کر دیں گے. آپ کا جو دشمن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے مایوس لوٹے گا. وہ اپنے اس ہیلے میں، اپنے اس بہانے میں، اپنی اس یوں سمجھ لیں کہ کاریگری میں، اپنی اس غلاظت میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. دوستو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا جامع. یا جامع کا مطلب ہے سب کے دلوں کو اکٹھا کرنے والی جو ذات ہے، سب کے دلوں کی جو قدورتیں ہیں اس کو ختم کرنے والی جو ذات ہے وہ میرے رب کی ہے. ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں، ہمارے دل میں جو قدورتیں ہوتی ہیں، ہمارے دل میں جو کینے جنم لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں جو بغض اور عداوت کے یوں سمجھ لے کہ ایک میدان وہاں پہ بنا ہوتا ہے جس پہ ہم بڑے خوشی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان سب برائیوں کو، ان سب یوں سمجھ لیں کہ برائی کی جو جڑیں ہیں، ان سب کو ختم کرنے والی جو ذات ہے وہ میرے اللہ کی ہے. اور انشاءاللہ آج ہم ایک ایسا ہی اسم اعظم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے یہ سب بیماریاں آپ کے دل سے ختم ہو جائیں گی، اور گھر میں انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ امن ہوگا کہ آپ کو یوں سمجھ لے کہ رشک آنا شروع ہو جائے گا. دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 7 دن کا ایک چھوٹا سا یہ اسم اعظم ہے یا جامع، 7 دن آپ نے پڑھنا ہے، 21 دفعہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کا وظیفہ ہے، 21 دن آپ نے پڑھنا ہے یا جامع. انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنی بھی ناچاکیاں ہیں
چاہے ساس اور بہو کی ہے، ساس اور سسر کی ہے، ماں باپ سے آپ کی بنتی نہیں ہے، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، کبھی رشتے کی وجہ سے، کبھی پیسے کی وجہ سے، کبھی دوسروں کی یوں سمجھ لیں کہ باتوں کی وجہ سے، دوسرے کے کاموں کی کوئی بھی اس کا ریزن ہے، انشاءاللہ یہ سب بیماریاں آپ کی اس وظیفے کی مدد سے دوستوں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں دوستوں وہی گزارش، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہمارے وظائف سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، آپ ضرور ہمیں اسے آگاہ کیجئے۔ اگر آپ کو وظائف سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ وظائف کر رہے ہیں جیسے میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، اس کے باوجود آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا نہیں مل رہا، تو دوستو یاد رکھیں، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس در سے کوئی واپس لوٹ آتا ہے۔ کبھی وہ سمجھ لیں کہ اتنی اونچی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کبھی جلدی پرواہ کر دیتا ہے، کبھی تھوڑا لیٹ کر دیتا ہے، کبھی کرتا ہی نہیں ہے، اس کو رکھ لیتا ہے سنبھال کے۔ پھر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کی ہوئی محنت ہوتی ہے، آپ کا جو یقین ہوتا ہے اللہ پہ، آپ کا جو توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں دوستو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کوئی دوائی لیں اس کا اثر بھی آپ کو فوری مل جائے دوستو۔ میرے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایسی درگاہ ہے، یہ ایسی بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جب چاہتا ہے کسی کو نواز دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو واپس لوٹا بھی دیتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ میرے بندے نے جو مجھ سے یہ کام مانگا ہے، مجھ سے یہ التجا کی ہے، یہ کب تک مجھ سے مانگتا رہتا ہے، کیا آیا اگر میں اس کو ابھی دے دوں تو وہ ہمیں سب سے بہتر جاتا ہے انسانوں کو، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ کام اس کا ابھی کر دیتا ہوں تو یہ پھر واپس آئے گا میرے دروازے پہ یا نہیں آئے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی فیصلے فرماتا ہے، اور کبھی میرے رب کی ذات ایسے بھی فیصلے کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے جو مانگے ہوئے کام ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیلے کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ جانچنا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا توکل رکھتا ہے، کب تک یہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے، اور کب تک یہ میرے دروازے کو چھوڑ کے آگے نہیں جاتا۔ دوستو یاد رکھیں، وظائف کا اثر آپ کے اوپر ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی عنایت ہے۔ اگر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ یہ کہیں کہ وظائف میں تاثیر نہیں ہے۔ دوستو اس بات سے ایز اے مسلم ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ وظائف میں تاثیر خود اللہ نے رکھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ صرف وظائف سے، قرآن اور حدیث کی تاثیر سے ہی اپنی تمام امراض کا علاج کیا کرتے تھے۔ وہ ایک وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم بھی ایسا تھا جو 3 دن بیٹھنے کے بعد واپس چلا گیا، بیکاز ان کو وہاں پہ کوئی مریض ہی نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک ایسی ذات موجود تھی جو ان کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ قرآن و حدیث سے بتایا کرتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو دوستو یاد رکھیں، کبھی وظیفہ کرنے کے بعد آپ مایوس نہ ہوں کہ مجھے اس وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوا، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کبھی اللہ جلدی دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا لیٹ کر دیتا ہے، کبھی آخرت کے لیے اس کو رکھ دیتا ہے دوستو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں، آپ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے وظائف لے کر حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، آگے ویڈیو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔